موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم سنا رہے ہیں کہ بھائی آپ نے اور میں نے ادھر جانا ہے، ادھر جا کر جو ایک قوم واقع ہے وہاں پر جس کا نام قوم عمالقہ ہے، اس سے جہاد کرنا۔ یہ کب بتایا؟ جب موسیٰ علیہ السلام و قوم شام تک پہنچ گئے، بس داخل ہونا باقی تھا۔ تو ساری قوم تو تیار تھی جہاد کے لیے، اور جہاد کے لیے تیار ہو کر جب نکل گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے 12 جو سردار، پہلے جو بتایا تھا میں نے، جو 12 سردار چل رہے تھے قوم کے اوپر، 12 قومیں ساتھ اور 12 قوموں کے اوپر 12 سردار، ہر قوم کا ایک امیر، مطلب 12 جماعتیں اور 12 جماعتوں کا ہر امیر، ایک جماعت کے اوپر ایک امیر مقرر تھا۔ تو ان 12 سرداروں کو بولا کہ بھئی تم ایک کام کرو۔ ایک کیا کام کرو؟ تم جا کر جائزہ تو لے کر آؤ وہ قوم ہے کیسی، کون ہے وہ، جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ اب یہ 12 گئے جائزہ لینے کے لیے، تو ان کی ملاقات اوج بن عنق سے ہو گئی۔ اوج بن عنق کا مطلب معلوم ہے قوم عاد سے بقایا تھا، قوم عاد کی قوم میں سے تھا، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کا قد 3333 ہاتھ تھا۔ 3333 ہاتھ۔ جب یہ سمندر کے اندر چلا کرتا تھا تو سمندر اس کے گھٹنوں تک آیا کرتا تھا، اتنا زبردست قد و قامت کا مالک تھا۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ جو بادل کی گھٹا ہوتی ہے نا، اس کے اندر سوراخ کر کر پانی پیا کرتا تھا، سمندر کی مچھلی کو نکالا کرتا تھا، اور سمندر کی مچھلی کو نکالنے کے بعد سورج کی شعاؤں سے اس کو سیکا کرتا تھا اور کھایا کرتا تھا، بڑی بڑی مچھلی، عجیب طاقتور۔ اور ایسے ہی پھر اس کے بادشاہ ہوگی، اس کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم کو جہاد کے لیے بھیجا اللہ تعالیٰ کی ذات۔ جب یہ 12 آدمی جائزہ لینے کے لیے آئے تو اس نے دیکھا، پوچھا بھئی کون ہو تم؟ بولا ہم تو آپ کی طرف آئے اور آپ کی طرف جہاد کا حکم ہے۔ انہوں نے 12 کو اٹھایا، اس آدمی نے 12 کی 12 کو اٹھا کر اپنے نیفے میں بند کر دیا، اور نیفے کے اندر بند کر کے لے گیا گھر پر۔ بیوی کے سامنے بولا یہ دیکھو پدی نہ پدی کا شوربہ، یہ بولتے ہیں ہم آپ سے جہاد کریں گے، یہ ہم سے لڑائی کریں گے، اس کو تو 2 منٹ کے اندر ان لوگوں کو تو ہم چیونٹیوں کی طرح رون دیں گے۔ یہ ساری باتیں کر رہا ہے بیوی سے، اور یہ کہہ کر اس نے اپنا پاؤں نکالا اور نکال کر رودنے کی طرف جا ہی رہا تھا کہ بیوی نے روکی، کیوں رون رہے ہو، ان کو چھوڑ دو یا بادشاہ کے پاس پیش کر دو۔ تو ایک روایت میں آتا بیوی نے مشورہ دیا کہ ان کو چھوڑ دو، تو پتہ چلے گا جب یہ جائیں گے جہاں سے آئے ان کو بتائیں گے بھئی جس قوم کی طرف ہم جہاد کے لیے بھیجے جا رہے ہیں وہ قوم تو بڑی طاقتور ہے، اور جب ان کی قوم کو ہماری طاقت کا معلوم چلے گا تو ویسے ہی ان کی ہمتیں ٹوٹ جائے گی۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ بادشاہ کے پاس دربار میں حاضر کیا تو بادشاہ نے بولا ان کو چھوڑ دو، وزراء نے مشورہ دیا ابھی ان کو چھوڑ دو، جہاں سے یہ لوگ آئے
وہاں پر واپس بھیج دیا جائے تاکہ یہ جب جائیں واپس تو بتا سکیں کہ ہم کتنے طاقتور ہیں، یہ کیسے لڑیں گے ہم سے. نہ ان کا قد ہے، نہ کاٹ ہے، نہ ان کی کوئی چیزیں ایسی جس سے یہ ہمارا مقابلہ کر سکے. چھوڑ دی. دیکھو جتنی باتیں میں نے اوج بن ہنک کے بارے میں بتائی وہ اسرائیلی روایت ہے، ٹھیک ہے نا. مفسرین حضرات وہ ساری باتیں بیان کر کے بولتے ہیں ساری من گڑت. طاقتور بہت تھا، مضبوط جسامت والا بہت تھا، قد و قامت والا بہت تھا. باقی جو دوسری چیزیں کہ سورج کے سامنے جا کر اور بادلوں کے اندر سوراخ کر کے پانی پینا، یہ سب مبالغہ آ رہا ہے. لہذا طاقتور تھا تو جبھی تو یہاں پر آیا ہے. قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین. بڑی بڑی وہ مضبوط قومیں، طاقتور قومیں، کیسے جائیں گے ہم لوگ؟ جبھی تو قرآن شریف کے اندر ایسا لفظ آیا ہے، طاقتور تھے، اس میں کوئی شک نہیں. بعض لوگ بولتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے یہ بچ گیا تھا اوج بن ہنک، یہ ان میں سے تھا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کے اندر فرمایا کہ کسی کافر کو ہم نے چھوڑا ہی نہیں، تو بس اللہ کی بات کے اوپر یقین رکھنا چاہیے. اس کے مقابلے میں کوئی روایت آتی ہے، کوئی چیز آتی ہے تو بھئی اس کے مقابلے میں نہیں چلی. اسرائیلی روایت ہوگی، وہ بھی تاریخی روایت نہیں چلی. تو لہذا اصل یہ کہ یہ قوم عاد کی بقایا میں سے تھا. ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس 12 کے 12 آتے ہیں اور حال بتاتے ہیں کہ ارے وہ تو بہت طاقتور لوگ ہیں، ہم تو اتنے سے لگ رہے تھے ان کے سامنے. ان کے پاؤں کے برابر بھی نہیں ہے، ان کے پاؤں کا جو پنجہ ہے نا وہ بھی بڑا ہے ہم سے. حدیث کے اندر آتا ہے جب وہ جو انگور کا خوشہ ہوتا ہے نا، خوشہ روایت کے اندر آتا ہے انگور کا جو خوشہ ہوتا ہے، اس وقت جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے وہ 5 سے 6 لوگ مل کر ان کو اٹھائے تو وہ اٹھے گی. ان کے انگور کا خوشہ ایسا تھا. انار کا جو چھلکا ہوتا ہے نا، تو انار کا چھلکا وہ کھا کر پھینکے تو انار کا چھلکا ایسا ہوتا تھا کہ 6-7 لوگ اس کے اندر جا کر بیٹھ جائیں، اتنا بڑا چھلکا ہوتا تھا. تو انہوں نے بولا بھائی ہم تو نہیں لڑ سکتے، ایسی پوزیشن ہے ان کی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتاتے جا رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کا ایمان اور بڑھتا جا رہا تھا، استقامت اور بڑھتی جا رہی تھی کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم ہے، تمہیں پتہ ہوگی تو بس اس بات کے اوپر یقین ہے بس. اور اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ ہی بھیج رہے ہیں تو پھر کس بات کی کشک. دیکھو یہاں تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا کہ بھائی آپ جائیں اور آپ کا اللہ جائے. کیوں کہا تھا؟ جو عصا مارتا ہے سمندر کے اوپر، سمندر کو پھاڑ دیتا ہے، سمندر سے بڑی تو مخلوق نہیں ہے نا یہ. جو عصا مارتا ہے وہ سمندر کو پھاڑ دیتا ہے، تو آپ کا تو عصا لگے گا 2 منٹ میں ان کے چیر ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ چر جائیں گے. تو بھائی آپ ہی لڑ لینا، ہم سے کیوں بولنے کہ ہم مدد کریں؟ ہم کیا مدد کریں گے ان کے مقابلے میں آپ کی؟ لیکن وہ صحابہ کرام تھے. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے دن فرمانے لگے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کاش کہ یہ سعادت مجھے حاصل ہوئی ہوتی جو مقداد کو حاصل ہوئی ہے. کاش کہ یہ جملے میری زبان سے نکلے ہوتے جو مقداد کی زبان سے نکلے.
کھڑے ہو گئے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں پر خوشی ہو رہے تھے، مسرور ہوئے تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کا باعث بنے تھے اس وقت، ان کے ذریعے سے سکون پہنچا تھا قلب اطہر کے اندر. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں دریا میں کودنے کو کہیں گے، سمندر میں کودنے کود جائیں گے، آنکھیں بند کر کر یہاں لڑنے کو کہیں گے، یہاں سے لڑیں گے، دائیں سے لڑیں گے، بائیں سے لڑیں گے، آگے سے لڑیں گے، پیچھے سے لڑیں گے، ہر جگہ سے لڑیں گے، ہم اپنی جانیں دیں گے لیکن بھاگیں گے نہیں. اور ہم یہ نہیں کہیں گے آپ سے کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑ لے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا. ہم نہیں کہیں گے آپ کو، ہم بالکل نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خوشی ہوئی، فرمایا بھائی میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں. ایسی مسکراہٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر یہ جملے سے اور صحابہ کرام کے دلوں کے اندر بھی ایک جوش آ گیا، جذبہ آ گیا، اب تو چھوڑیں گے. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ نہیں بھائی ہم نہیں لڑ سکتے، آپ بھی جائیے. ایسی قوم، اتنی بہادر قوم، اتنی شجاعت والی، ایسا جسم، ایسا ڈیل ڈول. اور وہاں پر صحابہ کرام کا ایمان و یقین کیسا تھا؟ 3 لاکھ کا لشکر. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں بھائی 60 لوگ آ جائیں بس، زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، 60 لوگ مقابلہ کر لیں گے 3 لاکھ سے. ارے اتنے سارے صحابہ کرام ہیں، اتنے سارے صحابہ کرام کو چھوڑ کر تم بولو 60؟ ہاں بس 60 کافی. یہ 3 لاکھ سے 60 لوگ لڑنے کے لیے کافی. اور 60 لوگوں نے لڑ کر دکھایا ہے، شکست دے کر دکھایا ہے. صرف بات نہیں تھی، یہ لڑ کر دکھایا. ایک شخص نے خط لکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بھائی مجھے یہاں پر فوج کی ضرورت ہے، 6000 کم از کم فوج ہونی چاہیے، 6000 لشکر بھیجنے فوج کا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا 6 صحابی کا نام لے کر، بھائی تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ. 6 صحابی نکالے اور بھیج دیے. تو وہاں پر ہم نے تو 6000 بولا تھا، یہ 6 صحابی خط کے اندر لکھا تھا یہ 6 صحابی جو ہے نا 6000 کے برابر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی 1000 کے برابر ہے. ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین ہے. تو بھائی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو کہا کہ آپ چلے جائیں، ہم نہیں لڑ سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی صرف اللہ کے حکم کو فالو کرو. اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کو فالو کرو گے ہم ویسے غلبہ پا لیں گے. ان میں سے 2 آدمی ایسے تھے، 12 میں سے 12 سرداروں میں سے 2 آدمی ایسے تھے. ایک یوشع بن نون جو بعد میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو نبوت عطا فرمایا، نبی بن. ایک حضرت طالب. یہ 2 آدمی ایسے تھے جو پوری قوم کو سمجھا رہے تھے کہ بھائی تم کیوں ڈر رہے ہو؟ ڈرنے کا کام تمہارا کہاں سے آ گیا جب اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم دیکھو، اس سے پہلے فرعون تمہارے پیچھے تھا، اللہ نے فرعون کو ہلاک کر دیا. فرعون کا لشکر تمہارے پیچھے تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرعون کے لشکر کو غرق کر دیا. پھر سوچو تو صحیح تمہاری کیا غلام کی حیثیت تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس پورے مصر کے اوپر تمہیں بادشاہ کی حیثیت عطا فرما دی. ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں اور بڑے بڑے معجزات جو ان کے ساتھ ہوئے وہ گنوائے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں بھائی ہم تو یقین نہیں لا سکتے، ہم تو نہیں لڑ سکتے.
وہ سبب کو دیکھ رہے تھے آس پاس. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا کہ بھائی ہم تو نہیں جائیں گے, اس میں سے 2 آدمی آئے تو انہوں نے بولا بھائی چلو. اور اللہ تعالیٰ بتا بھی رہے ان کی کیفیت کہ وہ 2 آدمی تھے جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنا خوف ڈالا ہوا تھا اور انعام بھی کیا ہوا تھا ان کے اوپر. اور میں بس دروازے تک پہنچا, باقی اللہ تعالیٰ خود غالب کر دیں گے, تم ڈر کیوں رہے ہو؟ ڈرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ لیکن نہیں گئے بھائی, نہیں مان. جب نہیں گئے تو موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے, اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی, یا اللہ میرے اور میرے بھائی کے اوپر ہی میرا بس چلتا ہے, ان لوگوں کے اوپر تو میرا بس ہی نہیں چلتا. ابھی یہ نبی نہیں تھے نا, 2 آدمی جو تھے, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ذکر کیا اور اپنے بھائی کا ذکر کیا. میرا بس میرے اوپر اور میرے بھائی کے اوپر چلتا ہے. حالانکہ 2 آدمی بھی ساتھ دے رہے تھے, لیکن نبی نہیں تھے. نبی معصوم ہوتا ہے نا, ان سے آئندہ بھی خطا ہونے کا احتمال نہیں ہوتا. تو لہذا فوراً کہا کہ میرا بس جو ہے میرے اوپر اور میرے بھائی کے اوپر چلتا ہے. اب آپ ایک کام کریں, اللہ میں دعا کر رہا ہوں آپ سے, ان کے اور میرے درمیان میں علیحدگی کر دیجیے, جدائی کر دیجیے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ دعا قبول نہیں کی, یہ دعا قبول نہیں کی موسیٰ علیہ السلام. رہنا تو ساتھ ہی پڑے گا, رہنا تو ساتھ ہی پڑے گا. اب جاؤ وادی طیہ کے اندر جاؤ, اور وادی طیہ کے اندر گھومتے رہو 40 سال تک. چند میل کا, یہ سمجھ لو اگر میں لگاؤں تو 8-10 میل کا میدان, اس 8-10 میل کے میدان سے 40 سال تک اللہ تعالیٰ کی ذات نے نکلنے نہیں دیا. پورے دن چلتے تھے, پورے دن چلتے تھے, پورے دن چلتے تھے کہ کسی طرح اس میدان سے نکل جائیں. رات ہوتی تھی آرام کرتے تھے, صبح وہیں بھری ہوتے تھے. کوشش کی کہ مصر چلے جائیں, فرعون کے لشکر سے تو آزاد ہو گئے, اب تو ہمارا ملک ہے وہ, اب تو مالک ہی ہمیں, ادھر ہی چلے جاتے ہیں ہم زندگی گزارتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس وادی طیہ سے ان کو نکلنے دی اور فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. کہ بھئی اس زمین کے اوپر 40 سال تک تمہیں ڈپورٹ کیا جاتا ہے, 40 سال تک تمہاری انٹری نہیں ہے اس میدان سے. اب تمہارا ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نام ہی نہیں نکلے گا 40 سال تک. CPLC میں نام ڈال, اب تم اس میدان سے باہر ہی نہیں جا سکتے. کوئی بھی نہیں نکل سکا. موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ, ہارون علیہ السلام بھی ساتھ, اسی میدان کے اندر 40 سال تک. دیکھو ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ترقی, ان کو ترقی ہوتی رہی اس میں. اور جو بزدل تھے, جو بزدل وجہ سے اپنے نہیں جا سکے, ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کا عذاب تھا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو اوج بن عنق تھا, اس نے جب دیکھا کہ یہ باہر ساری فوج کھڑی ہوئی ہے, تو اس نے ایک پہاڑ کا ٹکڑا اٹھایا, یہ پہاڑ کا ٹکڑا پھینکوں سبھی مر جائیں گے ایک ساتھ.
اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنا بڑا انسان جو پہاڑ کا ٹکڑا اٹھا کر لا رہا ہے، پورا پہاڑ کا ٹکڑا پھینکنے کے لیے، اس کے اندر طاقت کتنی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک جانور بھیجا، ہدہد. کون سا جانور؟ اس نے سوراخ کیا ہے. اس نے پہاڑ کیوں اٹھایا؟ اس نے سوراخ کیا اوپر سے نیچے تک، اور یہ پہاڑ جو ہے نا اس کی گردن کے اندر جا کر فٹ ہو گیا. کیسا فاسٹ سوراخ ہوگا اور کیسی فٹنگ ہوگی کہ نکل ہی نہ پائے. اور یہ گرا ہے. اس کے بعد آتا ہے روایت کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قتل کیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام 40 سال تک. اچھا ایک اور بات سنیے گا، اتنا بڑا بزدلانہ اقدام اٹھانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھو برکتیں کیسے. حضرت فرمایا کرتے تھے دیکھو جو اللہ والے ہوتے نا، نافرمانوں پر ان کی برکتیں آٹومیٹکلی برس رہی ہوتی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی برکتیں دیکھو. کہا کہ بھائی دھوپ بہت ہے، ہم جو میدان میں چلتے نا یہ دھوپ بہت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے بولے نا ہمارے اوپر آسمانوں کا جو سایہ وہ کر دے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آسمان سے چھتری، آسمان پر چھتری لگا دی. جہاں جا جاتے تھے وہ چھتری ان کے ساتھ ساتھ جاتی تھی، ان کو دھوپ نہیں ملتی تھی. ایک پتھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا، جہاں جہاں جاتے تھے پانی کی ضرورت پڑتی تھی وہ پتھر کے اوپر موسیٰ علیہ السلام آسا مارا کرتے تھے، 12 چشمے نکلا جایا کرتے تھے اور وہ پانی پیا کرتے تھے. جہاں جہاں منو سلمہ موسیٰ علیہ السلام اتروا رہے، یہیں پر ہی وادی تیہ کے اندر وہی کب اتروا رہے جب انہوں نے سب نے نافرمانی کر دی اور اللہ کے حکم کے اوپر نہیں گئے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی برکتیں تھیں، رحمت تھی.